جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم لوگ اپنی زندگی کی روٹین میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، ان کے بارے میں ہم بڑے کنسرن بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے جس طرح کی بھی کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری صحت یا جسمانی طاقت، اپنے جسم کو اسٹرانگ رکھنا، اپنے جسم کو صحت مند رکھنا، اپنے جسم کی کو ایک شیپ میں رکھنا، اس کی لکس کو بہتر رکھنا، یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں اتنی ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک رہیں. ہمارا جسم صحت مند رہے، اس کے لیے ہمیں اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ڈائٹ کیا ہے ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. اس کو صحت مند ہونے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، واک کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک صحت مند اور تندرست انسان کے طور پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور پھر اس سے ہم اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لائف میں جو اچیو کرتے ہیں. اور ہر انسان کو یہ طاقت یا صحت کسی خاص وجہ کے لیے چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگ اس لیے صحت مند رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک خاص انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس انڈسٹری میں اگر ہم اگزامپل لے لیں، جو بھی موویز کی اگزامپل لے لیں اور ڈراماز کی اگزامپل لے لیں، تو وہاں پر صحت مند جسم، اچھا جسم جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت کیا ہوتی ہے کہ لکس اگر اچھی نہیں ہوں گی تو آپ کے فالوورز اتنے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہیرو جتنا گڈ لکنگ ہوگا، جتنا سمارٹ ہوگا، اتنے اس کے فالوورز ہوں گے. اسی طریقے سے جو ہیروئن ہے وہ بھی جتنی خوبصورت ہوگی اتنے اس کے فالوورز ہوں گے، اتنی اس ظاہر بات ہے جتنے فالوورز ہوں گے اسی حساب سے فیم ہوگا، جتنا فیم ہوگا اس حساب سے پیسے زیادہ ہوں گے. اسی طریقے سے عام روٹین میں لوگ کچھ اس لیے بھی صحت مند رہنا چاہتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اور اگر میں نے جاب نہیں کی یا بزنس میرا صحیح نہیں چلا تو میری فیملی میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور مجھے اس لیے صحت مند رہنا ضروری ہے. اس لیے بھی لوگ اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کی ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر انسان اپنی صحت کے بارے میں، یا اکثر انسان اپنی صحت کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بات غلط نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہمارا دین ہمیں اس چیز کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اچھا لباس پہننا، صحت مند جسم ہونا، ایک مسلمان کا حشاش بشاش ہونا، یہ سب چیزیں ہماری دین کی تعلیمات میں سے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور ہمیں یہ جو صحت چاہیے، جو طاقت چاہیے ہے، جو انرجی چاہیے ہے، یہ سب یوز کدھر ہونا ہے، یہاں پہ اکثر کیا ہوتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. اگر یہ ساری طاقت، ساری انرجی، اچھی صحت صرف دنیا کمانے میں لگ گئی اور دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں لگ گئی اور اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کا فائدہ ہم دنیا میں حاصل کر لیں گے، کچھ مال کما لیں گے، کچھ شہرت مل جائے گی، کچھ فین فالوئنگ مل جائے گی، کچھ لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی. لیکن ہم نے اگر ان تمام انرجیز کو، ان تمام سٹرینتھس کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ سب چیزیں کسی قسم کا کوئی فائدہ دینے کا سبب نہیں بنیں گی، اور انسان صرف چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی ساری انرجیز کو ضائع کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا. اور پھر اس وقت
سوائے حسرت کے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں جو اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، جو صحت دی تھی، اس کو میں اللہ کی اطاعت میں گزارتا، اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں گزارتا۔ تو یہ ایک ظاہری اسٹرینتھ ہماری، فزیکل اسٹرینتھ جو آؤٹ لک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں، وہ ہے ہمارا ایمان۔ جسم تو ہمیں چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر ویٹ گین ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ویٹ گین کر رہا ہوں، فیٹس آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اگر ویٹ لوز ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اگر ظاہری طور پہ ہمیں کوئی ایسے سمٹمز نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں بیماری کے سمٹمز ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو ہی ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ٹھیک کریں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا دیکھتے ہیں، لوگوں سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تاکہ میرا جسم ٹھیک رہے، میں صحت مند رہوں۔ ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں چونکہ ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی ہوتی، اس کے بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں ہوتا، اس کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہوتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کب مضبوط ہے اور کب کمزور ہے، اور کمزور ہو گیا تو کتنا کمزور ہو گیا، اور اگر کمزور ہو گیا تو اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اس بارے میں چونکہ ہمارے ہم اکثر نہ بات کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جسم طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ایمان کا اور جسم کا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم جس میں ایمان ہونا چاہیے تھا اور وہ ایمان اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا، وہ جسم صرف اپنی دنیاوی خواہشات پوری کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان سٹرونگ ہے، تو ظاہری طور پہ اگر جسم بہت زیادہ سٹرونگ نہیں بھی ہے، لمبا چوڑا انسان نہیں ہے، بڑا مسکولر نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کا ایمان اس کو دنیا میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی طرف جو راغب کرتا ہے، اور اس کا وہ ایمان اس کے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اس کا وہ ایمان پھر اس کے جسم کو بھی آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جسم جو ہے آخرت میں جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، وہی جسم ہوں گے، انہی جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنم والوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک ایک جہنمی کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا ایک دانت جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، تو جس کا دانت اتنا بڑا ہوگا تو وہ جسم کتنا ہوگا، اور پھر اس کے پورے جسم کو کیا ہوگا، عذاب دیا جائے گا۔ تو جسم تو ہے، سائز بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ جسم جو اللہ نے آج ہمیں دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی، اور اس جسم کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ایمان بہت اہم ہے۔ اسی لیے اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ وہ جسمانی طور پہ بھی ان میں سے بہت سارے تھے وہ جو مضبوط تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو جسمانی طور پہ مضبوط نہیں تھے، لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی، وہ تھی کہ ایمان کے اعتبار سے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، سب کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی، اور وہ کانسٹنٹلی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، اور اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں جو زندگی میں اپنا وقت گزارا، ان کو اپنی زندگی کی پرائرٹیز بڑی کلیئر تھیں کہ ہم دنیا میں اس جسم کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آئے، یا یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم سارا وقت اسی جسم کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہیں، بلکہ یہ جسم ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس جسم سے ہم وہ اعمال کریں کہ جو آخرت میں ہماری کامیابی والے اعمال ہوں، جو ہماری آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بن سکیں۔ تو انہوں نے اپنے جسموں کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی طرف لگایا، اور اللہ کی اطاعت کی طرف جسم اس وقت تک جاتا نہیں ہے جب تک کہ اندر کے ایمان کی طاقت نہیں ہو، اور اسی لیے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی مستقل محنت کی تاکہ وہ ایمان کی وجہ سے اپنے جسموں کو اللہ کی اطاعت میں لگا سکیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو
انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا. اور اگر ایمان مضبوط ہے تو چاہے ظاہری حالات کچھ بھی ہیں, انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتا بھی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب ان کی والدہ نے گھر سے نکالا, مسلمان ہو گئے تھے, اس سے پہلے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ ایسی زندگی گزارتے تھے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل تھا بڑا لیوش قسم کا تھا. اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہننا, اچھے سے اچھا پرفیوم لگانا, اور ان کا جوتا بھی جو ہے وہ یمن سے آیا کرتا تھا اسپیشلی امپورٹ ہو کے. اور بہت سے ان کی فین فالوئنگ بھی تھی اس وقت کے اعتبار سے. آبویسلی سوشل میڈیا تو نہیں تھا, لیکن بہت سے لوگ ان کے فین ہوتے تھے. وہ انتظار کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر کب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان سے بات چیت کریں گے. کیونکہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ جو انسان, کیونکہ وہ اچھی بات کرنے والے تھے, ان کا بات کرنے کا انداز بڑا زبردست تھا, تو بہت سے لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے منتظر ہوتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کی کمپنی میں بیٹھ کے بات چیت ان سے کریں گے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے ہی ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی. مسلمان ہوئے, گھر سے والدہ نے نکال دیا. اب جب گھر سے نکل رہے تھے تو آپ ذرا ان کی سچویشن سوچئے کہ ایک طرف وہ ساری زندگی ہے کہ جو ایک لیوش لائف سٹائل ہے, اور دوسری طرف انہیں پتا تھا کہ اب میں اگر یہاں سے نکل کے باہر جاتا ہوں تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت کیا تھا, وہ مسلمان سٹرگل کر رہے تھے, مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں مل رہی تھیں, مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے, مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی اتنا کچھ نہیں تھا, ان کے رہنے کی جگہ ان کے لیے مشکل بنا دی گئی تھی, ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا, ان کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک بائیکاٹ کیا گیا تھا. مطلب مسلمانوں کے لیے سوائے مشکلات کے اور آزمائشوں کے کچھ بھی نہیں تھا. سو ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ کیا میں اپنی اسی زندگی کو کنٹینیو کروں, کہ اپنا اچھا کھانا, اچھا لباس, اچھی بات چیت, لوگوں کی فین فالوئنگ, لوگ میری تعریفیں کریں, یا دوسری طرف میں اسلام کو قبول کر لیا, میں اس ایسی زندگی کی طرف جاؤں جس میں یہ تمام آسائشیں میرے پاس نہیں ہوں گی. تو یہ زندگی میں کوئی آسان ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے. ہمیں آج لگتا ہے کہ بھئی وہ واجب, ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو وہ جی گھر چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے یہ کیا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا. اور جب ہم اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں جب اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے, اور اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے, ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جاؤ, تو کیا آج واقعی ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو بہرحال انہوں نے جو ڈیسیژن کیا, ان کی والدہ نے ان کو آخری دفعہ روکا, لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گی. اسی حالت میں آنکھوں میں آنسو تھے اور چھوڑ کے چلے گئے اپنی والدہ کو. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کیا ان کے دل میں کیفیت ہوگی کہ ایک ایسی لائف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو اتنی زبردست دنیاوی زندگی تھی, اور دوسری طرف اب مشکلات ہی مشکلات ہیں. لیکن وہ کیا چیز تھی جس بیس کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیا؟ ان کی فزیکل سٹرینتھ نہیں تھی, وہ ان کے ایمان کی طاقت تھی. کہ جب دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آخرت کی فکر, دنیا کی حقیقت, آخرت کی حقیقت جب انسان کے دل میں بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اور وہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے ایسے فیصلے کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی کہ مجھے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو کمپرومائز بھی کرنا پڑ جائے تو وہ ڈیسیژن کر لیتا ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر چھوٹا سا فیصلہ کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد کے اوپر اس دنیا کی آسائشیں اور لذتیں اور خواہشات جو بھی تھی ان کو چھوڑنا پڑا, انہوں نے چھوڑ دیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ دین کی دعوت کے کام میں لگ گئے, اور جا کے لوگوں کے گھر گھر میں جا کے لوگوں تک اسلام پہنچایا. اور پھر ایسی کنڈیشن میں آ گئے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد جب صحابہ کے پاس پہنچے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو زبردست گڈ لکس تھیں اور وہ سب جو اچھا لباس تھا, وہ اس حال میں پہنچے کہ ان کا چہرہ بالکل جو تھا وہ محنت کرنے کی وجہ سے اور دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے بالکل فریشنس ختم ہو چکی تھی, اور کپڑے ویسے نہیں تھے جیسے وہ اعلیٰ پہنا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ زندگی جو ظاہری طور پہ خوبصورت تھی,
اس کے مقابلے میں اس زندگی کو لیا جو کہ ظاہری طور پہ بڑی مشکل ہے، لیکن اصل میں دنیا میں وہ جو مشکل زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے جو اللہ کی اطاعت والی ہے، اصل میں تو پھر آخرت میں وہی کام آئی. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ غزوہ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے. لیکن کیا تھا کہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی جو ان کو اعمال کرنے کے اوپر، جو کہ جس نے ان کو اعمال اللہ کی اطاعت کرنے اور اعمال کرنے کی طرف لے کر آئی. اسی طریقے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے دشمن جب گھوم کے آیا تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو بہرحال جو ہی آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو کیا تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی. صبح کا وقت تھا، شادی ہوئی ہے، اور جو ہی صبح کے وقت ان کو آواز پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اسی حالت میں وہ گھر سے نکلے اور سیدھے غزوہ احد کے میدان میں پہنچ گئے جہاں پہ غزوہ احد ہو رہا تھا. اور وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پہ جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. جب لوگ واپس مدینہ پہنچے تو جا کر ان کی جو بیوی تھی ان سے پوچھا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب جا رہے تھے، جب انہیں آواز پہنچی اس چیز کی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو وہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے، غسل بھی نہیں کیا تھا، اور اسی حالت میں وہ وہاں پہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور اس وجہ سے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دیا. اب تھنک اباؤٹ اے پرسن کہ جس کی ایک دن ہوا شادی ہوئے اس کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہوں گی. کتنے لوگ ہیں نا شادی کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈگری اچھی کریں گے، پڑھائی اچھی کریں گے، جاب اچھی لگے گی، بزنس اچھا ہوگا، تو یہ سب کس لیے ہوگا؟ مجھے اچھا رشتہ مل جائے گا. 20 سال 25 سال محنت کرتے رہتے ہیں اچھے مقام پہ پہنچنے کے لیے، کیوں؟ رشتہ اچھا مل جائے گا. اور جب شادی ہوتی ہے تو وہ انسان کی زندگی کا ایک نیا مائل سٹون ہوتا ہے جو کہ آگے انسان نے ایک اچیو کرتا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی پلان کر رہا ہوتا ہے. اب میں نے زندگی کیسے پلان کرنی ہے، آگے اولاد ہوگی، ہم ایسے رہیں گے، ادھر جائیں گے، ساری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. اور دنیا تو ابھی شروع ہی ہوتی ہے اس شخص کے لیے. لیکن آپ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بات کی کیفیت دیکھیے کہ ایک دن گزرا ابھی، لیکن جو ہی آواز لگی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو فوراً وہاں سے نکلے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. اب یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے وہ کیا چیز تھی کہ وہ دنیا کی ساری آسائشیں اور لذتیں اور خواہشات جو ان کے لیے بھی ویسے ہی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان کی زندگی میں پرائرٹیز کلیئر تھیں کہ اصل چیز ہمارا ایمان ہے، اصل چیز ہمارا دین ہے، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اصل چیز ہماری آخرتی کامیابی ہے. اور جب یہ چیز مضبوط ہوتی ہے اندر تو پھر انسان کو بڑے بڑے فیصلے کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ فوراً کر لیتا ہے کیونکہ اس کو بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے. اب یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ انہوں نے اچانک ایسا ایمان ان کے پاس آ گیا تھا، بلکہ ہوا کیا تھا وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے اگر ہسٹری میں جائیں تو ایک دفعہ کیا ہوا تھا. ایمان کے اعتبار سے وہ کتنے فکر مند ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز دے رہے ہیں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، اپنے بارے میں ہی کہہ جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے اور انہوں نے حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ حنظلہ سبحان اللہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ
جی حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم منافق ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے جنت ہمارے سامنے اور جہنم ہمارے سامنے ہے. اور جب ہم محفل سے نکلتے ہیں، اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. تو یہی تو منافقت ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیفیت تو میری بھی ہے. وہ بھی پریشان ہو گئے. تو ان کو لے کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے یہ سارا قصہ بیان کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو کیا فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ویسی رہے جیسے تم میرے ساتھ ہوتے ہو، ہر وقت ویسی کیفیت رہے اگر تمہارے ایمان کی، تو فرشتے تمہارے سے راستے میں آ کر، تمہارے بستروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں. اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساعہ و ساعہ، یعنی وقت وقت کی بات ہے. یعنی ایمان کسی جگہ پہ بہت بہتر ہوتا ہے اور ایمان کسی وقت میں کمزور ہوتا ہے. ایمان فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ وہ جو اتنی بڑی قربانی دی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے، اور ایک آواز کے اوپر یہ بھی نہیں سوچا، بیوی سے بھی پوچھنا ہے، سوچنا ہے، اس کا کوئی پلان کر لوں، اس کو کچھ پیسے دے جاؤں، اس کو یہ بتا دوں. یہ ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ میرا دین ہے، میرا ایمان ہے، مسلمانوں کی مدد ہے. اور بیوی بھی ایسی تھی. بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہماری ایک دن ہوا شادی کے لیے، آپ ہی کو جانا ہے، اتنے اور بھی تو لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ بھی تو جا سکتے ہیں، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، آپ اکیلے آپ کے جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا، شکست تو پہلے ہی ہو چکی ہے، آپ ایک بندہ جا کے کیا ڈیفرنس کریٹ کر لیں گے. ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے بھگانے کے لیے ایسی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میرے سے کیا ہو جائے گا، ایک بندے سے کیا فرق پڑے گا، اچھا اگر میں نے نہیں کیا تو کیا فرق پڑے گا، 100 لوگ اور بھی تو ہے نا، اچھا یہ جو 200 لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی تو نہیں کر رہے تو میں ایک نہیں کروں گا تو سو واٹ. اسی ایٹیچیوڈ نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا بحیثیت مسلمان کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ بھی تو نہیں کر رہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا ایمان بھی تو مضبوط نہیں ہے، میرا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے 10 دوست ہیں، 10 کے 10 نماز نہیں پڑھتے تو وہ 10 بھی تو نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا تو سو واٹ. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت سے دور کرنے کے لیے ریزنز خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ ریزنز نہیں ڈھونڈتے کہ اچھا وہ ایک بندہ کر رہے اور 1000 نہیں کر رہے تو اگر ایک کر رہے تو میں بھی تو کروں، یا اگر 1000 لوگ نہیں کر رہے تو میں کروں گا کیونکہ 1000 لوگ نہیں کر رہے. there is a way of interpreting things. آپ انسان کی سوچ کا انداز ہوتا ہے جو انسان کو مختلف اعمال کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ یہ سب باتیں انہوں نے نہیں کی، انہیں پتا تھا، انہیں کلیئر تھی اپنی پرائرٹی آف لائف کہ مجھے اپنی آخرت کو فوکس کرنا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سٹیٹس دیا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہسٹری ہے ایک ایمان کی محنت کی. وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اور وہ جب فکر مند ہوتے تھے صحابہ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی فکر کر لی اور اس کے بعد بات ختم ہوگی. اکثر صحابہ کیا کرتے تھے کہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے اور آ کے بیٹھ کے کیا کہتے تھے، آؤ بیٹھ کے اپنا ایمان تازہ کریں، اپنا ایمان تازہ کریں. وہ اسپیسیفکلی خاص طور پہ ایسی مجالس کا اہتمام کرتے تھے، ایسی گیدرنگز کا ارینجمنٹ کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، جنت کی بات کریں، جہنم کی بات کریں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی بات کریں. اور یہ سب چیزیں جب انسان ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور جتنی زیادہ یہ ہوتی ہے، جتنی سٹرونگ یہ ہوتی ہے، پھر اس انسان کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا بھی اتنا ہی آسان. اور اگر ہم اس طرح کی مجالس سے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیونکہ جس طرح ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی مجالس ایسی ہیں جہاں پہ آخرت کا تذکرہ ہے اور ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے ہمارے اوپر. اسی طریقے سے
ان تمام باتوں سے زیادہ عرصہ دور رہنے کی وجہ سے ہماری ایمان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. انسان جب زیادہ دیر اللہ کی باتوں سے دور رہتا ہے، چاہے ان کو سننے کی بات ہو، چاہے قرآن پڑھنے کی بات ہو، چاہے احادیث پڑھنے کی بات ہو، چاہے ڈسکشنز کے ہو، جو بھی چیز جو ہے انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایز اے ریمائنڈر یوز ہوتی ہیں، جب انسان ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ایمان بالکل نیچے آ جاتا ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ جب اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا بھی ہے تو اس سے اطاعت ہوتی نہیں ہے. جب وہ نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اسی لیے صحابہ کانسٹنٹلی کیا کرتے تھے؟ اپنے ایمان پہ محنت کرتے تھے، اور دنیا کے اعتبار سے اگر ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، ان کے لیے یہ چیز ریلیونٹ نہیں تھی، ان کو اس چیز کا فرق نہیں پڑتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور اصحاب صفا کے ساتھ ہوتے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، کپڑا پہننے کے لیے پراپر کچھ نہیں، اور ایسی کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں پڑا ہوتا تھا کہ مجھ پہ غشی طاری ہوتی تھی، میں بے ہوش ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی دیوانہ ہے. لیکن یہ حالت میری اس وجہ سے نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی دیوانہ تھا، بلکہ اس لیے ہوتی تھی کہ کئی وقت کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے غشی طاری ہو جاتی تھی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں کدھر پھنس گیا ہوں، مطلب میں ہی رہ گیا ہوں کیا دین سیکھنے کے لیے. اور یہ بھی کیا بات ہوئی، یہ تو عجیب، ہم جو باتیں کرتے ہیں نا ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کے اور دین سیکھنے کے لیے اس حد تک چلے جائیں اور اپنی ساری دنیا کو چھوڑ دیں. انہوں نے محنت کی، قربانی دی، لیکن پھر اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3.5 سال بڑے مشقت کے تھے. لیکن اس کے بعد آج 1400 سال کے بعد بھی کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو اکثر احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور ان کا نام کے بغیر تو شاید ہی کوئی لیکچر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس میں کوئی حدیث کوٹ کی جائے اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ مروی نہ ہو، کیونکہ اکثر احادیث آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروی ہیں. تو محنت، کوشش، قربانی، یہ سب چیزیں تھیں، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایمان. ان کے اندر بھی ایمان تھا، ایمان کی طاقت تھی جس نے ان کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر کھانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے میں 2-3 وقت کھانا نہیں کھاؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا میرے پاس اگر کچھ عرصے کے لیے بہت اعلیٰ لباس نہیں ہے پہننے کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ میرا اس وقت جو فوکس ہے وہ میرا علم سیکھنا ہے. اور وہ علم بھی سیکھنا کیوں ہے؟ علم سیکھنے کا ہمارے اندر شوق کیوں نہیں ہوتا؟ اگین ایمان کی کمزوری. اندر ایمان جب کمزور ہے تو نہ قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا، نہ حدیث پڑھنے کا دل چاہے گا، نہ تفسیر پڑھنے کا دل چاہے گا، نہ علم کی کوئی بات سننے کا دل چاہے گا، کیونکہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور وہ ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے؟ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اتنا زیادہ افیکٹ کر چکی ہوتی ہیں کہ ہمارے ایمان کو بالکل دبا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ جس چیز میں بھی اپنا وقت لگائیں گے، اپنی انرجیز لگائیں گے، اپنی سوچ لگائیں گے، الٹیمیٹلی آپ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس اور پرائرٹی اسی چیز کی آ جائے گی. آپ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. کسی شخص کو گاڑیوں کا شوق ہے، اب وہ اگر صبح سے لے کے رات تک گاڑیوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے، فالو کر رہا ہے، ایک چیز جان رہا ہے، تو اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہو جائے گی؟ گاڑی ہو جائے گی. وہ جہاں بیٹھے گا گاڑیوں کی بات کرے گا، جدھر جائے گا ایسی جگہوں پہ جائے گا جہاں پہ گاڑیوں کے تذکرے ہوں، جہاں پہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی ایگزیبیشن ہو رہا ہے یا گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی شو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی اور انرجیز کا زیادہ وقت لگایا ہی گاڑیوں کے اوپر ہے. تو سوچئے کہ یہ ایک نیچرل فارمولہ ہے کہ جس چیز کے اوپر ہمارا ذہن، سوچ، فکر، کوشش، محنت، مال، وقت لگے گا، اس کی محبت دل میں آ جائے گی. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں محبت کس چیز کی ڈالنی ہے. اگر قرآن کے ساتھ وقت لگے گا، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، قرآن کو پڑھنے میں وقت گزاریں گے، قرآن کو سمجھنے میں وقت گزاریں گے، تو قرآن کی محبت دل میں آئے گی. احادیث پڑھنا شروع کر دیں. آپ احادیث پڑھنا شروع کریں گے،
وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، آپ کے دل میں احادیث کی محبت آ جائے گی. اور ایسی سچویشن آئے گی کہ اگر آپ ایک دن کوئی احادیث کی بک نہ پڑھیں، کوئی حدیث نہ پڑھیں، تو آپ کو ایک کیف فیل ہوگا کہ آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پڑھی نہیں، کوئی سنی نہیں. کیونکہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. تو جب قرآن کے عادی ہو جائیں گے، احادیث پڑھنے کے عادی ہوں گے، آخرت کے تذکرے سننے کے عادی ہوں گے، اللہ کی بات سننے کے عادی ہوں گے، آخرت کی بات سننے کے عادی ہوں گے، مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، اس چیز کی عادت پڑ جائے گی نفس کو. تو اگر ایک دن یا 2 دن یا کچھ ٹائم کے لیے آپ کو وہ بات نہیں ملے گی، تو وہ ایک فیڈ کی طرح ہے کہ آپ کی روح کو وہ فیڈ نہیں مل رہی. آپ کو اندر بے چینی فیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں کون سا وقت ہو کہ میں قرآن کھولوں، کون سا وقت ہو کہ میں کوئی دین کی بات پڑھوں، کون سا وقت ہو کہ میں کوئی دین کی بات سنوں. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو یوز ٹو کر لیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا یوز ٹو کیا ہو. ہم نے کن چیزوں کا یوز ٹو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کا، کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مال کیسے بڑھانا ہے، اچھا برانڈ اس وقت کون سا چل رہا ہے، اچھی پروموشن کدھر لگی ہوئی ہے، باڈی کو بہتر کیسے کرنا ہے، اپنی لکس کو کیسے بہتر کرنا ہے، لوگوں کی تعریفیں کیسے حاصل کرنی ہیں، اچھی گاڑیاں کون سی ہیں، اچھے سیل فونز کون سے ہیں، گیمز کے اندر ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا یوز ٹو کر لیتے ہیں ان چیزوں کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینٹی ایمان ہیں. یہ سب چیزیں ایمان کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ ایمان کو کمزور کرتی ہیں. تو جب ہماری زندگی میں کانسٹنٹلی ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال زیادہ ہوں گے بجائے اس کے مضبوط کرنے کے، تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ پھر انسان کا نیک اعمال کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، گناہوں سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا، نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور اگر کوئی کر بھی لے گا تو اس کو عمل کرنے کی وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی. گناہوں سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اور وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے اپنی اس وے آف لائف کا کہ پھر اس کو یوں لگتا ہے کہ بس یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور پھر اسی حال میں اگر دنیا سے چلا جاتا تو بڑی ناکامی کی بات ہے. اس لیے کیا ہے کہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. ہر روز ہم نے محنت کرنی ہے، ہر روز ہم نے کوشش کرنی ہے، اور ایک ذہن میں کانشیسلی ہونا چاہیے کہ نہیں، میں نے آج کے دن میں نے اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے. اور روزانہ کے جو ہے اس چیز کو اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے آج اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. اور اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن ڈیلی بیسس. ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ کام کر لیا اس کے بعد 1 مہینہ چھٹی. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے جو 1 مہینے کی محنت کی ہے نا ایمان بنانے کے لیے، چاہے آپ نے علم سیکھا یا قرآن پڑھا یا حدیث پڑھی، 1 مہینہ آپ کانسٹنٹلی محنت کی آپ 2 دن نہیں کریں گے، 4 دن نہیں کریں گے نا، تو ساری 1 مہینے کی محنت آپ کی زیرو ہو جائے گی. کیونکہ بنتا بڑی مشکل سے، ایمان سٹرونگ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن لوز ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے بہت تیزی سے کمزور ہوتا ہے. اسی لیے یہ کانسٹنٹ بیٹل ہے. روزانہ محنت کرنا، روزانہ کوشش کرنا، روزانہ علم حاصل کرنا، روزانہ اللہ کو یاد کرنا، روزانہ نیک اعمال کرنا، روزانہ گناہوں سے بچنا، روزانہ دین کی بات سنانا، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو ریفریش بھی کرتی ہیں اور مضبوط بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی ایسی دے جو ایمان والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.